تاریخی سوال جناب والا نے تحریر فرمایا ہے کہ جنگ احد ختم کیسے ہوئی؟ کیا کفار مکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ ایسے ہو نہیں پایا، کیونکہ ان کا اصل مقصد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو ختم کرنا تھا، اس میں وہ ناکام رہے۔ تو جب مسلمانوں نے اپنا ثبات، اپنا وجود خود قائم رکھا اللہ کے فضل سے، تو پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ابو عامر نے گڑھے کھودے تھے ان میں سے ایک میں گر گئے، تو گڑھا اب اس سے نکلنا دشوار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ انہوں نے 2 زریں بھی پہن رکھی تھی۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ پھر اترے ہیں نیچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں ہاتھ دیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ طلحہ کے کندھوں پہ پاؤں رکھیں، تو آپ نے پاؤں رکھے، جب اوپر آ گئے تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اوجب طلحہ، طلحہ پہ جنت واجب، اسی پہ فرمایا طلحۃ الخیر۔ 2 لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے، اس موقع پہ فرمایا تھا کہ طلحۃ الخیر، طلحہ تو ہمیشہ خیر ہی ہے، طلحہ تو ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والا ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنے پورے قبیلے کے جتنے جوان لڑکے تھے سب کو نوکریاں فراہم کی، کسی کو بیکار نہیں رہنے دیا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں وہ اپنے برابر نظر رکھتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں کون لڑکا بڑا ہو گیا، فوراً اس کے نوکری کا بندوبست کرتے تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا طلحۃ الخیر اس موقع پہ، اور پھر ایک مرتبہ فرمایا تھا طلحۃ الفیاض، طلحہ تو بے اندازہ سخی ہے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ تھے بھی ایسے ہی۔ تو جب وہ آئے ہیں اور اوپر، تو پھر میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر مسلمان سنبھلے ہیں، اور سنبھل کے انہوں نے تیر اندازی شروع کی۔ تو ابو سفیان نے کہا چلو واپس چلو۔ 1000 کے قریب آدمی تھے، 3000 اونٹ تھے، ایک آدمی کے ساتھ 2 اونٹ، گھوڑے، سب ساز و سامان، یہ بھاگ پڑے۔ اور جب بھاگے ہیں تو کہیں آگے پہنچ کے انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو میدان جنگ جیت لیا تھا، تو ہم بجائے اس کے کہ پلٹتے ہم کیوں نہ مدینہ منورہ میں چلے گئے، گھس جاتے شہر میں، تو وہاں کون تھا۔ تو ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشیں، جنازہ، سب چیزیں ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ پلٹ آئے۔ تو اتنے شدید زخمی ہونے اور جنگ اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے پیچھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی میل تک گئے ہیں، 50 میل، 100 میل، بس ایسا ہوگا۔ تو انہیں اطلاع ملی، پھر وہ مکہ چلے گئے۔ تو اس طرح سے شکست نہیں ہوئی، نہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹے، کیونکہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کہ فَأَصَابَهُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور ہم نے ان پہ ایک بوجھ ڈالا۔ یہ میدان جنگ میں جو شہادتیں ہوئی، پھر اس کے بعد ایک اور بوجھ ڈال دیا ہم نے ان پہ، غم اور دکھ میں مبتلا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع کا پھیل جانا۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لوگوں یہ زندگی میں جو ہم غم اور دکھ بھیجا کرتے ہیں نا پے در پے، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پہ زیادہ دکھ اور افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ دے دے اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کرنا کہ دوسروں کو تکلیف دو، یہ بھی نہ کرو۔ اور پھر فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ فتح اور یہ شکست، یہ اوپر نیچے، یہ چیزیں زندگی میں آئے ہی کرتی ہیں، پارٹ آف دا گیم جسے کہتے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا ایسے، پھر اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی کہ اتنی نڈھال اور اتنے مزمحل ہونے کے باوجود یہ پھر اٹھے اور پھر گئے ہم کافروں کے پیچھے، اللہ نے اس کی تعریف کی۔